میں نے سلام اس لیے کیا کہ یہ میرا مذہبی فریضہ بھی تھا اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کی اجازت ہے مشاعرہ شروع کر دیا جائے؟ میں ایک بہت ہی پرانے شعر سے آج اپنا کلام پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ کئی برس پہلے میں نے ایک مطلع کہا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے دوستوں کہ جیسے یہ وہ کئی برس پہلے کہا گیا مطلع آج کے لیے تھا، اس ماحول کے لیے تھا جو ماحول آج میرے ملک میں ہے۔ تو اگر میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کی تائید ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں اور جواب آپ سے چاہتا ہوں۔ بہت ہی ذمہ دار لوگ یہاں موجود ہیں، سب سے زیادہ ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں۔ کاش مجھے وہی جواب ملے جو سوال میرے من میں گلگل کر رہا ہے۔ یا روشن بیگ سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد علی خان صاحب، ندیم صاحب، رومان میاں اور آپ تمام حضرات یہ مطلع سن کر بتائیے گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ جی عطا فرمائیے، بہت مشہور ہے یہ، عطا فرمائیے۔ لیکن ایک بار اور سن لیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا صدر صاحب۔ عرض کرتا ہوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ واہ! ایک ایک شخص میرے ساتھ شریک ہونا یہ مطلع ہی مجھے بتائے گا کہ آگے کا شعر مجھے کون سا پڑھنا ہے اور مجھے کتنی دیر شعر پڑھنا ہے، یہ بھی فیصلہ میرا یہ مطلع کرے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو، چناؤ ہے کیا؟ واہ 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 سرحدوں پر بہت واہ واہ واہ! سرحدوں پر بہت تناؤ ہے۔ مجھے بنگلور والوں نے میرا جواب دے دیا، بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے معلوم پڑ گیا کہ میری شاعری کی سمت کس طرف ہونا چاہیے۔ کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک برس پہلے، گزشتہ برس پورے ہندوستان میں جگہ جگہ میں کئی شہروں میں ایک مطلع پڑھتا رہا، تو لوگ سنتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن میرے پاس آ کر مجھے گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ راحت بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے ملک میں، کیا فرق آنے والا ہے، کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ میں کہتا تھا کہ ذرا تھوڑی دن صبر کیجئے اور آپ کو جواب اپنے آپ مل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پہلے آپ مطلع سن لیں، مزہ لیجئے، پھر میں آگے کی بات کروں گا۔ یہ سنا رہا تھا میں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ واہ واہ واہ! آخری بہت شکریہ بنگلور کے لوگ۔ اور صاحب پھر دسمبر کے بعد مزہ آیا۔ آپ نے بھی دیکھا کئی جگہ 5 ریاستوں میں مزہ۔ اب میں پھر کچھ سنانا چاہتا ہوں جس کا جواب آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد جواب پھر آئے گا انشاءاللہ۔ اجازت ہے؟ آپ تیار ہیں سب لوگ؟ آئیے۔ ایک میرا فرض ایک بات اور ادا کر دوں کہ میں کوئی ایک تہائی دنیا میں آدھی صدی سے شاعری کی محفلوں میں جا رہا ہوں، مشاعرے سنا رہا ہوں، شعر سنا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مشاعرہ ساری دنیا میں نے نہیں دیکھا جتنا روشن بیگ صاحب کرتے ہیں۔ واہ واہ! روشن بیگ صاحب ایک بہت ہی حق پرست، بہت ہی ہمدرد قوم، وفادار، سچے، محبت کرنے والے آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ ان سے محبت کرنے والے۔ یہ ان سے میں نے آج دوپہر میں بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت خدمت کی انہوں نے کرناٹک کی، اب ہندوستان کی خدمت کریں، اس لیے کہ ہندوستان پر جھوٹے حکومت کر رہے ہیں اور ہندوستان کو سچے آدمی کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ تالیاں بجائیے اور میری بات
اب اجازت دیجیے میں کچھ نئے شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ میں آپ تک پہنچ پاؤں اور آپ کی محبتوں کا حقدار بن سکوں۔ صاحب سنیے کہ جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، جگنوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے۔ واہ جا کے یہ کہہ دے کوئی واہ شعلوں واہ واہ۔ سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، اور مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم۔ میں میرا تعلق دوستوں مدھیہ پردیش میں رہے، روشن بیگ صاحب، 15 برس کے بعد میں نے کچھ چہروں پر مسکراہٹ دیکھی ہے۔ 15 برس کے بعد ایک تبدیلی بڑی خوشگوار تھی، تو شعر میں نے کہا جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے۔ ارے واہ 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 مدتوں واہ بعد واہ یوں واہ، تبدیل ہوا کیا کہنا ہے راج صاحب، واہ واہ واہ۔ مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی۔ صاحب رات کی دھڑکن، دیکھیے میں وہ شعر ضرور سناؤں گا جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس وقت بھی آپ اپنا رویہ وہی رکھیں کہ وہ شعر جب میں سناؤں کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو خدا کے لیے تب بھی آپ مجھے یہ محسوس ہوتا رہے کہ آپ میرے سامنے یہ ہزاروں کا جو مجمع ہے یہ سب زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا۔ سنیں کہ جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے، کہتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، رات کی دھڑکن جب تک واہ، واہ، جاری واہ، رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے۔ جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، ایک ہی شخص ہے، شعر سنیے گا، شعر اردو شعر کا جادو یہ ہے کہ جس کے لیے کہا جائے اس کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، شعر اپنے آپ پہنچتا ہے۔ کہتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے، اور جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے۔ واہ 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 جب واہ، سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، واہ واہ واہ، جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی۔ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ، دیکھ آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے آپ میرے لہجے میں کتنی نرمی ہے۔ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے، اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے، نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے۔ واہ، اب مجھے بہت ہی ذرا یہ کہنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے مطلب سنایا ابھی آپ کو یہ اچھا تھا۔ ایک بار اور سن کے دیکھیں۔ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے، اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے، نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے، اور میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندھے پر۔ کیا مصرع ہے، یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے، ارے واہ 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 واہ، میں اپنی واہ، لاش واہ، واہ، لیے واہ۔ پھر رہا ہوں کاندھے پر، واہ واہ واہ، میں اپنی دیکھیں ایک تو مجھ پر یقین کر لیں دوستو، آپ کا فقیر راحت اندوری، اور ایک روشن بیگ صاحب پر۔ اگر میں خراب شاعر ہوتا
تو روشن بیگ صاحب بلاتے ہی نہیں، وہ سچے آدمی میں میرا خیال ہے 20-25 سال سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، تو مجھ پر یقین کیجئے میں کوشش کروں گا کہ اگر میری غزل میں کوئی خراب شعر آئے گا تو میں اس کو الگ ہٹا دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ راضا یہ شعر پھر سنائیے، دیکھیے یہ سب شریک ہوں گے۔ یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے منصور عثمانی، اس نے صحیح داد دی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندھے پر، کیا کہنا ہے؟ یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے، واہ واہ واہ، یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہاں زمین کی میرا ضمیر، سننے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں آپ کے مزاج تک۔ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، واہ، میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا میرا اعتبار بولتا ہے، میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، میری زبان سے پروردگار بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، میرا ضمیر واہ میرا واہ واہ، اعتبار بولتا ہے، کیا کہنا میری ہے؟ زبان سے پروردگار بولتا ہے۔ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، پہچانیے گا اسے۔ میری زبان سے پروردگار بولتا ہے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے۔ سیاست اخبار کے ایڈیٹر، بہت ہی محترم اردو کے بہت ذمہ دار صحافی بیٹھے ہیں میرے پیچھے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ راحت اندوری اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے اور اردو غلط بول رہا ہے کہ تیری زبان کترنا۔ اردو میں ایسا نہیں کہا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ تیری زبان کترنی۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صاحب میں جانتا ہوں، لیکن میں جس زبان کی بات کر رہا ہوں وہ اتنی موٹی ہے کہ واہ واہ واہ، کترنی سے اس کا کام نہیں چلے گا، اس لیے میں نے کترنا کہا۔ میری زبان سے پروردگار بولتا ہے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے۔ تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، واہ 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 واہ، تیری زبان کترنا واہ واہ بہت واہ، ضروری ہے۔ تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، صاحب کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، جیسے اسے آتا ہی، واہ واہ واہ، کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں، کچھ مگر وہ جھوٹ بہت۔ یار آپ سن کر رہے ہیں، سننے لگ جاؤ گے جب میں سنانا شروع کروں گا۔ سنیں دوستوں کے کان، میں نے یہ کہا کہ میں وہ ضرور سناؤں گا جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، لیکن جب میں وہ سناؤں کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تب آپ زیادہ توجہ دے دیجیے گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ 4 لائنیں 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ کون ظالم ہے یہاں، کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر، کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر۔ شرکت کر لیں بنگلور کے اچھے لوگوں۔ کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر، ظلم ہوا ہے کس پر، کیا خبر آئے گی، اخبار کو طے کرنا ہے، میڈیا کا رول ہندوستان کا۔ کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر، کیا خبر آئے گی، اخبار کو طے کرنا ہے۔ صاحب اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، اپنے گھر میں مجھے کیا واہ کھانا، واہ واہ، اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا ہے۔ روشن بیگ صاحب کی محفل میں اس طرف ایک ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے پونم یادو، اس طرف ایک میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے مدن موہن دانش۔ یہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی، پورا ہندوستان موجود ہے۔
یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے ہم وطن ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ میری بہن ہے، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے صرف محبتیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو یوں کرتے ہیں، یہ تو یوں کرتے ہیں، یہ ماحول بنایا گیا ہے۔ 4 مصرے پھر پڑھتا ہوں، خوب زندہ ہو کر سن لینا۔ کہتا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں۔ منصور جی کوئی بس۔ کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے۔ شارق یہی کرنا پڑے گا بیٹا، نہیں، سن لیں آپ، اللہ کرے کہ آپ کو برداشت کر لیں مجھے۔ کہتا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے۔ واہ، یہاں داد دی جاتی ہے۔ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک واہ واہ نئے واہ، خوف کا جنگل ہے میرے چاروں، ایک نئے خوف کا جنگل ایک ہے نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، اب مجھے شیر نہیں گائے سے۔ گائے۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کے بعد بہت شکریہ۔ نہیں نہیں نہیں، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بھی جان نہیں رہا تھا، ایسے ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہوا۔ یہ ایک سیاسی اتھل پتھل جب بھی میرے ملک میں ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں بہار میں، اتر پردیش میں، یہاں وہاں کے دیوار پر ایک نعرہ لکھ دیا جاتا ہے اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہلہ بول۔ اللہ بول۔ تو میں اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ دنوں بعد مٹا دیا جاتا ہے، پوچھ دیا جاتا ہے، پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس میں ذرا سی ترمیم کر دی جائے تو تمام مسائل کا حل اپنے آپ نکل جائے گا، اور میں نے ترمیم یہ کی دوستو کہ ہلہ بول کی جگہ اللہ بول۔ واہ واہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنے آپ سب کچھ واہ۔ ہو جائے گا۔ تو میں نے ایک 3-4 شعر کہے، کسی بچے نے مجھے ٹیلی فون کر کے، اندور تھا جب میں، تب یہ مجھے حکم دیا تھا کہ صاحب یہ 4 شعر ضرور سنا دیجیے گا۔ یہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد یہ غزل اپنی پسند سے سناؤں گا، اچھے سے سن لیجیے گا۔ کہتا ہوں کہ صاحب کیسا نعرہ، کیسا نعرہ، کیسا نعرہ، کیسا قول، اللہ بول۔ واہ، کیسا نعرہ، کیسا کیسا قول، اللہ بول۔ کیسا نعرہ، کیسا قول، اللہ بول۔ ابھی بدلتا ہے ماحول، اللہ بول۔ واہ، کیسا نعرہ، کیسا قول، اللہ بول۔ ابھی بدلتا ہے ماحول، اللہ بول۔ کیسے ساتھی، کیسے یار، کیسے ساتھی، کیسے یار، سب مکار، سب کی نیت ڈاواڈول، اللہ بول۔ واہ واہ واہ، کیسے ساتھی، واہ، کیسے واہ۔ یار، سب مکار، سب کی نیت ڈاواڈول، اللہ بول۔ مکاروں سے ناتا توڑ، مکاروں سے ناتا توڑ، سب کو چھوڑ، بیچ کمینوں پر لاہول، اللہ بول۔ واہ واہ واہ، مکاروں سے ناتا توڑ، سب کو چھوڑ، بھیج کمیوں پر لاہول، اللہ بول۔ ایک شعر خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں، بہت شرافت سے پڑھوں گا اور بہت شرافت سے سن لیں آپ۔ شعر اچھا ہے۔ بھیج کمینوں پر لاہول، اللہ بول۔ شاخ سحر پر، شاخ سحر پر، شاخ سحر پر
مہکے پھول اذانوں کے، کیا کہنا ہے۔ الصلاۃ خیر من واہ النوم، واہ واہ بھیج کمینوں پر لاہول، اللہ بول شاخ سحر پر مہکے پھول اذانوں کے، پھینک رضائی آنکھیں کھول، اللہ بول واہ 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 واہ، پھینک رضائی۔ آنکھیں کھول۔ صاحب فیصلہ جو کچھ بھی ہو، ایک غزل کا وعدہ کیا ہے 3-4 سے، عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ ایک شعر صاحب نہ جانے کیوں کہا ہے، کہہ کے رہ گیا، کہیں جو کرنا چاہتا تھا کر نہیں پایا۔ زاہد علی خان صاحب کہ میں بڑے کش پرداروں میں ہوں، عابد علی خان صاحب کے زمانے سے ان کے خدمت گزار کرتا رہا ہوں، میری کچھ مدد کر دیں آپ خان صاحب۔ میں ایک شعر جو سنا رہا ہوں، یہ شعر میں اپنے ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ پہنچ جائے تو بہت اچھا۔ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ صاحب کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، واہ اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہے۔ واہ واہ، کٹ چکی ہے عمر ساری واہ واہ۔ جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ صاحب ہم ختم کر رہا ہوں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، واہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم اپنی جان کے دشمن واہ کو واہ واہ۔ اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، صرف دیوار کا سوراخ دکھایا جا رہا ہے ہر چینل پر، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، واہ مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، دوہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ یہ شعر بھی اچھا تھا، مگر ہم اس کو اپنے، اچھا آپ کہتے ہیں صاحب کہ اگر کہہ رہا دوہرا تو دوہرا رہا ہوگا، ہم کیوں یقین کریں، مت کیجئے، یہ کل پتہ چلے گا آپ کو کہ اچھا تھا یہ غلط ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اعلان کہتے ہیں۔ واہ پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اعلان کہتے ہیں۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا جو عام طور پر آج کل شاعر کہتے ہیں کہ زحمتیں تمام، میں آخری شعر پڑھ کے چلا جاؤں گا، انشاءاللہ زحمتیں آپ کی شروع ہو جائیں گی۔ ملاحظہ پر ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اعلان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اعلان کہتے ہیں، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت بہت واہ واہ واہ۔